الورد عجبينك يا صبا وشكي. نیشول کو اس کی قد آور میوزک انڈسٹری کی وجہ سے موسیقی کا شہر کہا جاتا ہے، جس کا حصہ بننے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ یہ میرا خواب تھا کہ میں اپنے خاندان کے ساتھ ہی یہاں آ سکوں، کیونکہ یہاں انسانی حقوق کا احترام کیا جاتا ہے اور کوئی بھی کام کر کے اپنے حالات بہتر بنا سکتا ہے۔ احمد ایک گلوکار اور موسیقار ہیں۔ وہ عربی میں رومانوی، لوک اور ملی نغمے گاتے ہیں۔ ان کے نغمے نہ صرف شام میں ان کی وجہ شہرت بنے بلکہ مشرق وسطی میں بھی۔ 1985 میں ایک کار ایکسیڈنٹ میں ان کی بینائی جاتی رہی۔ اس واقعے کے بعد وہ اپنی گائیکی کے بارے میں اور بھی سنجیدہ ہو گئے۔ میں نے بہت سی جگہوں پر پرفارم کیا ہے جہاں لوگ عود کو نہیں جانتے تھے۔ لوگوں نے اسے سنا اور پسند کیا، تو میں اس کو عام امریکی موسیقی کے دھارے میں روشناس کروانا چاہتا ہوں۔ گزر بسر کے لیے احمد پارٹیز اور ریسٹورانٹس میں گاتے اور اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان کی موسیقی بہت خوبصورت ہے۔ مجھے مشرق وسطی میں اپنے بچپن کے دن یاد آ گئے جب میرے والدین اسی طرح کی روایتی موسیقی سنتے تھے۔ مجھے اپنے شوہر اور بیٹوں کی موسیقی بہت پسند ہے۔ ہمارا ایک دوسرا بیٹا بھی ہے جو گاتا ہے۔ مجھے صرف انہی کی موسیقی سننا پسند ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان کی موسیقی نیشول اور امریکہ بھر میں جانی جائے گی۔ حال ہی میں احمد نے ایک امریکی گلوکارہ آڈری اسد کے ساتھ عود پر سنگت دیتے ہوئے ایک ٹریک ریکارڈ کرایا ہے۔ احمد نے عود بجانا اپنی بینائی کھونے سے پہلے سیکھا، لیکن وہ کہتے ہیں کوئی بھی ساز بجانا سیکھ سکتا ہے، صرف شوق شرط ہے۔ موسیقی مختلف ثقافتوں کو ملاتی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ میں اپنی موسیقی کے ذریعے امن اور بھائی چارگی کا یہ پیغام عام کر سکوں گا۔ نیشول کو موسیقی کا شہر کہا جاتا ہے۔ احمد کی زبان اور قومیت بے شک مختلف صحیح، لیکن ان کے خواب یہاں آنے والے دوسرے موسیقی کے فنکاروں سے مختلف نہیں۔ صبا شاہ خان، اردو VOA، نیشول، ٹینیسی۔